شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لو كان فيهما آلهة لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ مالک الملک مالک القدوس رب العالمین احکم الحاکمین ارحم الراحمین کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا، تحمید و تقدیس، بزرگی و بڑائی، برتری اور ہر طرح کی عبادات، ثنا و شکر خاص ہے، وہی اس کا استحقاق رکھتا ہے۔ وہ ہر طرح کے نقائص سے، کمیوں سے، خامیوں سے، عیوب سے پاک ہے، صاف ہے۔ جس ذات نے ہمیں دنیا تمام مخلوقات پر ہمارے ایمان، ہماری توحید، ہمارے نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلوات اللہ علیہ، آپ کی سنت مبارکہ مطہرہ کو اپنانے کی بنا پر تمام مخلوقات پر افضلیت، فوقیت اور برتری عطا فرمائے۔ درود و سلام کے حقیقی مستحق ہے نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم صلاۃ دائم۔ احباب گرامی، بزرگان دین، نوجوانان قوم و ملت، خواتین حضرات، پیارے بچوں، سلسلہ خطبے کا جو چل رہا تھا، آج اس جمعہ میں نے اسے روکنا مناسب سمجھا۔ آج اس خطبے میں انشاءاللہ ہماری زندگی میں دنیا اور آخرت کی سرخروئی کے لیے، کامیابی کے لیے، کامرانی کے لیے، خوشی کے لیے، تسکین دل کے لیے، سکون کے لیے، راحت کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے، آج ہم چند باتیں اسی موضوع پر آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھ فقیر غریب کو، کم علم کو صحیح، صاف، حق، سچ، بالکل اس کی سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ کہنے، ہم سب کو اسی طرح حق اور سچائی کے ساتھ سننے، اور جیسا کہ سننے کے بعد اس کا حق ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق ارزانی فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ غرض یہ کہ آج کے خطبے میں توحید کے اوپر چند باتیں سنیں گے کہ ہماری زندگیوں میں توحید
اور توحید کی رنگت، اس کا رنگ کتنا ہمارے اندر موجود ہے اور کتنا رکھنا چاہیے، یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور کہاں کہاں ہماری توحید میں گڑبڑی ہے، خامیاں ہے، کمیاں ہیں، اس کو بھی مختصر طور پر جاننے کی کوشش کریں گے۔ عقیدہ توحید کہتے کسے ہیں؟ بہت عقیدہ توحید ہر بار سنتے ہیں مگر کم سمجھتے ہیں اس چیز کو۔ عقیدہ کہتے ہیں یہ تو عقد جانتے ہیں، کہتے ہیں عقد مسنون ہے۔ آج بعد اثر مسجد میں عقد مسنون ہے، اعلان ہوتا ہے نا کہ یعنی آج نکاح ہے، عقد یہاں نہیں ہے، یہ کوئی نہ سمجھ لے کہ بھائی آج تو یہاں دعوت بہت لگتا ہے چلنے والی ہے، یہاں نکاح نہیں ہے۔ میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ عقد نکاح کرنے کو کہتے ہیں، دو اجنبی کو ایک بندھن میں جوڑنے کو کہتے ہیں، گٹی مارنے کو کہتے ہیں، گرہ لگانے کو کہتے ہیں۔ عقد کا معنی یہ ہے اور عقیدہ کا معنی یہی ہے۔ اب جس عقیدے کو ہمیں سمجھنا ہے تو وہ یہ ہے، اس نظریے کو، اس خیال کو، اس تھاٹ کو، اس تھنکنگ کو کہتے ہیں جو اللہ کی یکتائی، اس کی وحدانیت، اس کے ایک ہونے اور ایک ماننے کے بارے میں اپنے ذہن میں ایک گٹھی مار لینا، ایک گرہ لگا دینا، ایک گاٹھ لگا دینا۔ اب اس سے آسان الفاظ میرے پاس نہیں۔ ایسے نظریے کو کہتے ہیں عقیدہ، ایسے نظریے کو کہتے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت، اس کی یکتائیت، اس کی یگانت، اس کو ایک ماننا، ایک مان کر اپنے ذہن و دماغ میں اس کو گرہ لگا دینا، گٹی مار دینا کہ اللہ ایک ہے۔ یہ سادے الفاظ میں نے سمجھانے کی کوشش کی۔ توحید، عقیدہ توحید آ گئی بات۔ توحید اللہ تبارک و تعالی کو اس کی ذات میں، صفات میں، عبادات میں، اس کے معاملات میں ایک ماننا، ایک مانا، وحد یوحد توحیدا، ایک بنانا، اس کی ذات کو ایک ماننا۔ اور ساری دنیا میں جو زمانہ قدیم سے سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے جہاں سے شرک اور بت پرستی کا آغاز ہوا، قبر پرستی کا اور مجسمے پرستی کا، اسٹیچو پرستی کا جہاں سے آغاز ہوا، مورتی پوجا کا جہاں سے آغاز ہوا، وہاں سے لے کر کے آج تک اسی بارے میں لڑائی چلتی آ رہی ہے۔ اور اسی لڑائی کو شانت کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے کہ اللہ ایک ہے، تمام دنیا کائنات، پورے برہمانڈ کا خالق، کریشن، کریٹر، پیدا کرنے والا، بنانے والا ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے۔ اسی عقیدے کے لیے آج تک شیطان میں، کفار میں اور موحدین مومنین میں جنگ چلتی آ رہی ہے۔ لوگ کہتے رہے اللہ تو ایک ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ عبادت کے یہ بھی سجدے کے، دعا کے، مناجات کے استحقاق رکھتے ہیں، مستحق ہے۔ لڑائی یہی ہو جاتی ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے وہی دعوت سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے انسان، ابو البشر، تمام انسانوں کے بعد حضرت آدم نے اپنی اولاد کو دی۔ چلتے چلاتے دنیا تمام جہانوں کے پیغمبر نے، نوح علیہ السلام نے، ابراہیم نے، موسیٰ نے، عیسیٰ نے، ادریس نے اور
جتنے بھی غرض یہ کہ 1 لاکھ سے زائد 1.25 لاکھ تک انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا میں مبعوث ہوئے، پیدا ہوئے، اللہ نے رسول نبی بنا کر کے بھیجا، سب کی دعوت یہی رہی کہ دیکھو ایک اللہ کے علاوہ اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کی حکومت، اس کی تصرفات میں کسی کو شامل نہیں کرتا، چاہے جتنے بڑے آ جائے، فرشتہ آ جائے، جن آ جائے، بھوت آ جائے، پریت آ جائے، دیوی آ جائے، دیوتا آ جائے، تمہارے بناوٹی خدا آ جائے، پتھر آ جائے، درخت آ جائے، شجر حجر ساری چیزیں، کوئی بھی چاہے جتنا بڑا پہنچا ہوا اللہ کا ولی سمجھا جاتا ہو، اس کو بھی شامل نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسی ایک دعوت کو لے کر کے حالانکہ تمام نبیوں کے یہاں ارکان میں، عمل میں، کچھ نہ کچھ مسائل میں ڈفرینٹ اور فرق رہا ہے، ہر نبی کے دور میں مسائل میں فرق رہا، مگر توحید کے معاملے میں کوئی فرق نہیں رہا ہے۔ تو حضرت آدم سے لے کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی دعوت چلتی آ رہی۔ تمام نبیوں کا مشن جو تھا وہ یہ تھا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو، کسی چیز کو۔ یہ نہیں کہا کہ للو کو، پنچو کو، جمن کو، جبراتی کو، فلانے ولی کو، پیر کو، بھوت کو، جن کو، پریت کو، فرشتے کو، انسان کو، شیطان کو، یہ نہیں کہا، کسی بھی چیز کو۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا کہ انسان صرف جاندار مخلوقات کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتا، جاندار مخلوقات کو اللہ کا شریک صرف نہیں ٹھہراتا، وہ تو ٹھہراتا ہی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھو پتھر ہے، درخت ہے، مٹی کے پتلے ہیں، قبر ہے، قبر کی بھی پوجا ہو رہی ہے، اللہ والوں قبر کی بھی ہو رہی، کیونکہ ایک اللہ کا ولی نام کا ایک بابا، یہ بعض دفعہ ایک باباؤں کی 3 4 جگہوں پر قبریں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ایک کو 3 ٹکڑے کر کے 3 جگہ دفن تو نہیں کیا گیا نا، تو معلوم یہ ہوا کہ مٹی کی پوجا ادھر ہو رہی ہے۔ بہرحال غرض یہ کہ تمام نبیوں نے یہی دعوت دی، شیطان کے خلاف یہی مارکا آرائی رہی، کفار کے خلاف یہی مارکا آرائی رہی، وہ کہتے رہے اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، اے محمد کیا عجیب بات تم کرنے لگے ہو، ہمارے 360 معبودوں کے مد مقابل تم ایک معبود کی بات کرتے ہو، ایک معبود کی بات، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ۔ ساتھ ہی ساتھ کہہ دیا ان ھذا لشیء عجاب، یہ کتنی عجیب چیز ہے، کتنی عجیب چیز ہے۔ آج صرف یہ نہیں ہے کہ لوگ مورتیوں کی، بتوں کی، قبروں کی، مزاروں کی، درگاہوں کی پوجا کر رہے ہیں، لوگ اپنے ضمیر، اپنے اندر چھپے ہوئے شیطانوں کی بھی پوجا کرنے لگے، اللہ کے ساتھ اس شیطان کو بھی شریک کرنے لگے۔ اب میں یہ کوئی اپنی طرف سے ہانک نہیں رہا، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اللہ نے کہا تو اس کو دیکھو ذرا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے، اس کی گمراہی کے بارے میں کیا خیال ہے، جو اپنی خواہشات کو معبود بناتے ہیں۔ دل نے جو کہا، خواہش نے جو کہی، دل میں جو آیا، رب کا فرمان الگ، رسول کا فرمان الگ، کسی کا فرمان الگ، کون کیا بولتا ہے وہ الگ، بس میرے دل میں جو خواہش آئی میں اسی کی پیروی کروں گا، اسی کے پیچھے چلوں گا، صحیح رہے غلط رہے، سچ ہو جھوٹ ہو، نقصان ہو فائدہ، اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے، بس میری خواہش جو ہے میں اسی پر عمل کروں گا۔ اس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، کوئی بت کو بناتا ہے، کوئی پتھر کو بناتا ہے، کوئی مزار کو بناتا ہے، درگاہ کو بناتا ہے، قبر کو بناتا ہے،
تو تم تو اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا رہے ہو، تو برابر کے شریک ٹھہرے اللہ والے، تو گمراہی میں تو برابر میں چلے گئے نا. بس عقیدہ توحید آج ہمارے بیچ سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. عقیدے میں کمزوری، ظلم الایمان، ایمان میں کجی. آج کیا کہوں میں مختصراً یہ بات کرنے لگا ہوں کہ عقیدہ ہمارا اتنا کمزور، ہم اس بات کے دعوے دار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. نمازیں پڑھ رہے اس میں کوئی شک نہیں، روزے رکھ رہے اس میں کوئی شک نہیں، تلاوت کر رہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ پر جیسا کہ بھروسہ ہونا چاہیے، توکل ہونا چاہیے، ویسا ہمارا بھروسہ نہیں ہے، نہیں رہا ویسا ہمارا بھروسہ، یقین اعتماد اللہ پر ویسا نہیں رہا. ہم چلے گئے تھوڑی تھوڑی پریشانیوں میں. آج دیکھو عقیدہ کہاں سے خراب ہوتا ہے. ابھی ہمارے سماج میں تقریباً 90% لوگ جھاڑ پھونک کے چکر میں پورا پریشان ہے. جہاں دیکھو وہاں مول صاحب کوئی اچھا رقیہ شریعہ کرنے والا ہے، مول صاحب کوئی اچھا دعا پڑھنے والا ہے. ارے تو دعا کیوں نہیں پڑھتا اللہ والے؟ تو کیوں نہیں دعا پڑھ رہا؟ سر میں درد ہوا، مول صاحب تھوڑا دعا پڑھ دیجیے. بخار 3 دن تک رہا، مول صاحب کوئی ہے دم کرنے والا. پیٹ خراب ہوا، ارے کائے کھاتا ہے اتنا، پیٹ خراب ہو گئی. الٹا سیدھا کام کرے گا، سر میں درد ہو گئی. دعا خود کرو نا، دوسروں سے دعا پڑھا کے گھو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اس کی کبھی ضرورت پڑے تو چلے، مگر یہ ہے کہ ایک دم سر میں درد ہوا، فوراً یہ سمجھ لیا کہ بس ہمارے اوپر شیطان نے حملہ کر دیا. شیطان تب حملہ کرے گا جب تم شیطان کے سامنے اپنے آپ کو کمزور ظاہر کرے گا. کوئی سب تمہیں تنگ کرے گا جب تم اپنے سے زیادہ طاقتور سامنے والے کو سمجھو گے. سامنے والے کو زیادہ طاقتور سمجھ رہے ہو تو تمہیں ظاہر سی بات ہے ڈرائے گا. بالکل پورا سماج اس خباثت کے چپیٹ میں ہے، لپیٹ. کہاں گیا وہ عقیدہ؟ زیادہ لوگ گھر میں بیمار ہونے لگے، مول صاحب گھر میں کچھ ہو گیا. ارے کیا ہو گیا؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. تمہاری دکھوں کو، تمہاری تکلیفوں کو، دکھوں کو، پریشانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی رفع نہیں کر سکتا، کوئی دور نہیں کر سکتا. تمہاری تکلیفوں کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. اور اگر تمہیں تکلیف دینا چاہے تو دنیا تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا. سارے دنیا کے جھاڑ پھونک کرنے والے، رقیہ پڑھنے والوں کو لے آؤ پکڑ کر. خود تو پڑھتے نہیں، نمازوں میں دعا کرتے نہیں. اب میں یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. ارے عقیدہ تمہارا مضبوط ہے، تم نمازیں پڑھتے ہو، تلاوت کرتے ہو، یہ کیوں نہیں سوچ لیا کہ شیطان ہمارا کیا کر سکتا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان گرامی کہ شیطان جہاں پر ذکر ہوتا ہے اللہ کا، تم جھوٹا، تمہاری زبان جھوٹی، ہم جھوٹے، ہر کوئی جھوٹا ہو سکتا ہے، مگر نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا. رب کے رسول یہ پیغام دیتے ہیں کہ جس جگہ پر صرف اللہ کا ورد کر لیا جائے، اللہ کا ذکر کر لیا جائے، اللہ کا نام لے لیا جائے، شیطان بھاری بھرکم شکل و صورت میں بھی اگر اونٹ گھوڑے کی طرف بن کر کے بھی آ جائے تو یہ اللہ کا ذکر سنتے ہی مکھی کی طرح وہ چھوٹا ہو جاتا ہے، ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے. اس کی طاقت اتنی کمزور ہو جاتی ہے، اس کی طاقت اتنی کمزور. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد عالیہ ہے، گھر میں پریشان ہو، تمہیں لگ رہا کہ تمہارے گھر میں شیطان نے بسیرا کر لیا. اللہ والوں کیوں بسیرا نہیں کرے گا؟ شیطان تمہارے گھر میں کیوں نہیں رہے گا؟ دن رات گانے بجانے، میوزک چلاؤ گے، گناہ کرو گے، خباثت کرو گے، شیطان کو دعوت دو گے، تمہارے گھر میں شیطان نہیں رہے گا. کیا فرشتے رہیں گے؟ فرشتے رہیں گے تمہارے گھر میں، عذاب کے فرشتے آئیں گے تمہارے گھروں میں، عذاب کے. جب یہ سب کام کرو گے تو شیطان آئے گا، شیطان اور تمہیں جو ہے دنیا دکھائے گا، ایسا کرو ایسا کرو، اور گمراہ کرے گا. جب گمراہی میں اور بڑھ جاؤ گے تو اللہ کا عذاب ہی آئے گا.
میوزک جہاں دن رات چلے، گانے بجانے چلے، گناہ کا کام ہو، اللہ کی نافرمانیاں ہو، نماز میں سویا رہے، فجر کی جو ہے نماز، فرض نماز ادھر مسجد میں ہو رہی ہے، ادھر گھر میں کھراتے لے لے کے سو رہا ہے۔ ارے صرف شیطان ہی نہیں بلکہ تمہارا سر کچلا جائے گا۔ فرض نمازیں چھوڑ کر سونے والوں، بھاری پتھر سے تمہارا سر کچلے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، تمہارا سر کچلا جائے گا۔ جس کا سر نماز کے وقت بھاری ہو جاتا ہے، بستر میں ویسا لیٹا رہتا ہے جیسا کسی لقوہ فالج کا مارا ہوا انسان بستر پر لیٹا ہوا رہتا ہے، ویسا لیٹا ہوا ہے۔ ایسے آدمی کا سر جب بھاری نماز کے وقت ہوتا ہے تو اس بھاری بھرکم سر کو ہلکا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اچھا انتظام کر دیا ہے۔ وہ انتظام یہ کیا ہے کہ بھاری بھرکم پتھر ایک ہوگا، بھاری بھرکم پتھر۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھایا گیا، ایک آدمی ہے، اس کا سر کچلا جا رہا ہے، پتھر مار دے رہا۔ اب اتنا سا 1.5 2 3 کلو کا سر ہے، اتنی بڑی کھوپڑی ہے، اتنا بھیجا ہے، اتنا بڑا پتھر مار دے تو کیا بنے گا؟ پتھر پھٹ جائے گا، چکنا چور ہو جائے گا سر۔ جب پٹکتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا جب سر پر وہ بھاری پتھر دے مارتا ہے تو پورا مٹی میں مل جاتا ہے، پھر وہاں تک پتھر اٹھانے جاتا ہے تب تک پھر ادھر تیار ہو جاتا ہے، پھر دے مارتا ہے۔ آپ نے دیکھا مسلسل اس آدمی کو ایسی ہی پٹائی ہوئی۔ میں نے پوچھا تو کہا گیا کہ یہ فرض نماز کے وقت اس کا سر بہت بھاری ہوتا تھا، نمازیں چھوڑ کر سوتا تھا، اسی لیے آج اس کی یہ مرمت ہو رہی ہے، اس کا سر ہلکا ہو رہا ہے۔ اعاذنا اللہ منها من فضله ومنه وكرمه یا رب العالمین۔ کچھ سمجھ رہے ہو کتنی بڑی بات ہے؟ سونے میں بہت مزہ آتا ہے، وہ مزہ وہاں ملے گا۔ بہرحال عقیدے میں مبتلاات ہمارے اتنے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیز، آج دیکھو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ فلاں نے اس نے پہنا ہے، مگر ابھی مسجد سے نکلتے وقت صرف سب کا پیر چیک کرو گے تو میں سمجھتا ہوں کہ 50 سے 60% لوگوں کے پیر میں کالا دھاگا ملے گا، بندھا ہوا، کالا دھاگا بندھا ہوا۔ کیا مرد ہے، کیا عورت ہے، کیا مرد ہے یار، کیا مرد ہے، کالے دھاگے میں کیا رکھا ہے؟ یہ سب شرک کے چور دروازے ہیں۔ کیا سمجھ لیا کہ بری نظر نہیں لگے گی؟ کالے دھاگے میں کوئی شفا ہے؟ ایسے لوگوں کو تو حدیث میں مشرک کہا گیا۔ من تعلق شيئا فقد وكل الیہ۔ کیا سمجھ رکھا لوگوں نے؟ رب کے رسول نے یہ پیغام دیا کہ جس نے کوئی ایسی چیز لٹکائی، ایسی چیز باندھی جس میں اس نے یہ عقیدہ رکھے ہو، اس کی یہ تھنکنگ ہو، یہ سوچ ہو، یہ خیال ہو، یہ نظریہ ہو کہ اس کی وجہ سے بیماری سے بچے گا، پریشانی سے بچے گا، دکھ سے بچے گا، تو ایسا آدمی سامنے آ جائیے، آئیے سامنے آئیے، ادھر پیچھے جگہ کم ہے، آپ لوگ سامنے آئیے سامنے آ جائیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ چل رہے راستے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے راستے میں ایک آدمی کو دیکھا کہ بھائی ہاتھ میں یہاں کچھ باندھا ہوا تھا، اس کو بلایا ذرا، کیا باندھا؟ بولا کیا مسئلہ، یہ کیوں باندھے ہو؟ کہا کہ دراصل مجھے تکلیف ہے، بخار ہے، درد ہے، یہ ہے، بتایا اس نے اپنی بیماری بتایا۔ تو حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پائے کے صحابی، جس کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ اس جرنیل صحابی نے کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نیکی کے بارے میں سوال نہیں کیا، ہمیشہ گناہوں کے بارے میں کہ یہ کیسا ہے وہ گناہ، اس کی خلاف کون سا گناہ ایسا ہے، گناہوں کے بارے میں جہاں پر عقیدے کی ہمیں تعلیم لینی ہے وہاں پر یہ بھی جاننا ہے کہ شرک کفر ہے کیا، اچھائی جاننا ہے تو خرابی اور برائی بھی، خباثت بھی پہچاننا ہے کہ ہے کیا وہ دراصل۔ حضرت حذیفہ پوری زندگی پوچھتے رہے گناہوں کے بارے میں، گناہ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں گناہ کرنے کے لیے راستے آسان کرتے پھرتے ہیں، یہاں تک کہ ایسے عقل مند ہے کہ مولویوں کے پاس بھی آ جاتے ہیں اپنا الو سیدھا کرنے کے کسی طرح سیدھا ہو جائے تاکہ اس راستے میں چل کے ہم گناہ کر لیں۔ بڑے دنیا کے بدبخت ترین ہیں وہ لوگ، بدبخت ترین ہیں وہ لوگ۔
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، دیکھا اور بڑے حسرت و تعجب سے کہا، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ وہ دھاگے کو کاٹتے ہوئے دیکھو، لال دھاگا ہے، کالا دھاگا ہے، مزار والا ہے، درگاہ والا ہے، بابا والا ہے، پوچھو تو بولے ہماری نانی لا کے دی ہے، ہماری دادی لا کے دی ہے، خالہ لا کے دی ہے۔ ارے خالہ تمہاری بچانے نہیں آئے گی جب تمہیں تھوت آ جائے گا جہنم میں، اس بدعقیدگی کے بنا پر نانی بچانے نہیں آئے گی۔ حضرت حذیفہ نے کاٹتے ہوئے کہا، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ مجھے تعجب ہے کہ آج کلمہ پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا، اللہ پر ایمان رکھنے والا شرک کرتا پھر رہا ہے، شرک کرتا پھر رہا ہے۔ ارے اللہ والو، یہ جو باندھتے ہو نہ، چاہے تعویذ رہے، گنڈا رہے، پلیدہ رہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، ان الرقى والتمائم والسحر شرک، یہ جو لٹکانے والے تعویذ، گندے، پلیتے یا ہر وہ چیز جو گرہ ہورا لگا کر کے، ارے گٹیاں مار مار کر پھونکنے والے تو قرآن نے اسے کہا جو جادوگرنی ہے اور جادوگر ہے۔ شیطان کو کہا کہ وہ گٹیاں مارے ہوئے پہناتے ہیں لوگوں کو، تو تم اپنے اوپر خود سے جادو کروانے چلے جا رہے ہو، تم اپنے اوپر خود سے جادو کروانے چلے جا رہے ہو کہ لو یہ کالا دھاگا، اس میں گٹیاں مارو، ہم یہاں باندھیں گے، یہاں باندھیں گے، یہاں باندھیں گے، وہاں باندھو، جہاں جہاں باندھنا ہے وہاں باندھو، جہاں جہاں باندھنا ہے وہاں باندھو۔ جادو تم خود کروانے جا رہے ہو۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کا فرمان ہے، ان الرقى والتمائم والتولة الشرك، یہ تمیمہ، یہ غیر شریک ہوں۔ معلوم ہے بدعقیدگی کی حد ہو گئی۔ ایک جو مسلمان جھاڑ پھونک کرنے والا اس کے پاس جاتا ہے، جب وہاں نہیں ہوتا ہے تو اب کسی جو ہے یہ والا ڈھونڈتا ہے، ارے شیطان کو زہر کاٹتا ہے، کیا سوچ کے جاتا ہے؟ زہر کو زہر کاٹتا ہے، تو اب اس کے پاس جاتا ہے، مندروں کے دروازے میں دستک دیتے ہیں جا کے، اور یہ کہتے کہ وہاں ٹھیک ہوگا۔ اور شیطان بھی چونکہ اس کو شرک کروانا رہتا ہے، لوگوں کے عقیدے کو کھانا رہتا ہے، اسے جہنم بھیجنا رہتا ہے، وہاں جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ٹھیک کیوں کرتا ہے؟ اللہ کا قانون یہ ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تم جس راستے پر چلو گے اللہ تعالیٰ اس راستے کو آسان کر دے گا۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان جس چیز کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز دے دیتا ہے۔ تم برائی کے راستے پر چلو گے، تمہاری عقل ہے، عقل بھیجے میں عقل ہے، سوچ ہے، سمجھ ہے، دل دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، ارے صرف اپنے اندر انسان غور کر لے، اپنے اندر غور کر لے تو شرک کو یوں ہی چھوڑ دے گا، شرک کو یوں ہی چھوڑ دے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے کہا یہ سب کے سب یہ عمل شرک ہے، اور یہ جو لٹکاتے ہیں، باندھے ہیں، یہ تو اپنے اوپر خود جادو کروا رہے ہیں، اس میں بیماریاں باندھ کے رکھ دے رہے ہیں، اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ایسے آدمی پر ایسی ہوتی ہے کہ آپ نے فرمایا من تعلق شیئا فقد وکل الیہ، کان کھول کے سنو، اپنے گھر کے بچوں کو، عورتوں کو پاک کرو شرک کی غلاظتوں سے، گندگیوں سے، ورنہ پوری زندگی نمازیں پڑھتے رہو، جمعہ پڑھتے رہو، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ جو آفتیں ہمارے اوپر آ رہی ہے ہماری بدعقیدگیوں اور بے عملیوں کی وجہ سے آ رہی ہے۔ ہر روز ڈر ڈر کے مسجد آتے ہو کہ کل سے کہیں مسجد بند نہ ہو جائے، بازار بند نہ ہو جائے، یہ ہماری بدعقیدگیوں کی وجہ سے، ہماری جو ہے زندگی سے توحید و سنت نکل جانے کی وجہ سے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جو بھی کوئی آدمی کوئی چیز لٹکاتا ہے، باندھتا ہے، کس لیے؟ نظر بد سے بچنے کے لیے۔ عورتوں کو دیکھو، اتنے بڑے بڑے کاجل کے کالے کالے ٹیکے بچوں کو لگا دیتے ہیں، وہ بھی شرک کے دروازے اور شرک کی ایک قسم میں سے ہے۔ ٹیکے لگا دے رہے، کسی کو یہاں لگا دے رہے، کسی کو کنپٹی میں، کسی کو گردن میں، کسی کو کہاں لگاؤ، جہاں جہاں لگانا ہے، لیکن مرو گے اگر اسی حالت میں تو پھر بچنے والے نہیں۔ یہ کالا ٹیکا، کالا دھاگا، لال دھاگا، پیلا دھاگا باندھو، مگر یاد رکھو تمہارا عقیدہ کھوکھلا ہے، تمہارے عقیدے میں گھن لگ چکا ہے، اور جس طریقے سے گھن
بھاری بھرکم اور مضبوط لکڑیوں کو ختم کر دینے والا کیڑا ہے، اسی طرح سے تمہارے عقیدے میں یہ سارے کیڑے گھسے ہوئے ہیں، اور ان کیڑوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جو تمہارا ٹرسٹ، جو وشواس، جو یقین ہے، وہ سب کے سب کھوکھلا کر دے گا اور ختم کر دے گا کہ تم نظر بد سے بچنے کے لیے، تم جو ہے بیماریوں سے بچنے کے لیے رکشا کوچ کا استعمال کر رہے ہو، کالا ٹیکا بچوں کو لگا رہے ہو، بچوں کو بدصورت بنا رہے ہو، بچوں کو دھاگے باندھ رہے ہو، ارے کہاں جاؤ گے؟ اللہ نے کہا جو بھی یہ حرکتیں کرے گا، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنی ذمہ داری اٹھا لیتا ہے۔ اس سے کیا کرتا ہے؟ اپنی ذمہ داری۔ مثال کے طور پر ایک نوجوان نے یہاں دھاگا باندھا، کسی نے یہاں باندھا، کسی نے یہاں باندھا، کسی نے یہاں باندھا، پتہ نہیں کہاں کہاں باندھا، جہاں بھی باندھا اس نے باندھ لیا اس نے۔ جب تک اللہ کی توحید کے ساتھ اس نے چھیڑ چھاڑ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کا رحم، کرم اور اس کی حفاظت و نگرانی اس پر تھی۔ مگر اب جب اس نے اللہ کے عقیدے توحید میں حملہ کیا، بھروسہ یہ نہیں رہا کہ اللہ ہی ذو القوت المتین ہے، وہی طاقت و قوت والا ہے، اس کی اجازت کے بغیر وما هم بضارین الا باذن اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی جن، کوئی شیطان، کوئی جادوگر ایک انسان کا بال بگاڑ نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب اس سے اپنا کرم اٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے اے دھاگا، اے دھاگا، اے کالا ٹیکا، اب تو اس کی حفاظت کر، اب میں کرنے والا نہیں ہوں۔ اے عقل مندوں کی جماعت، اللہ تعالیٰ نے عقل مند بنایا، جانور مت بنو، جانور سے بھی بدتر مت بنو، اللہ تعالیٰ نے عقل مند بنا۔ ایسے بد عقیدے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے، ایسے بد عقیدے اور مشرک لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانور سے بھی بدتر کا، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ یہ گمراہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنا کرم، اپنی نگرانی اس سے اٹھا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے ساتھ نگراں اور محافظ فرشتے رکھے، ان کل نفس لما علیہا حافظ، نگراں فرشتے رکھے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب اپنی نگرانی اور اپنی حفاظت اس سے اٹھا لے گا تو اے عقل والو، اس دھاگے میں، اس کالے ٹیکے میں جو تم نے بچوں کو لگایا ہے، اس تعویذ میں جو تم نے لٹکایا ہے، اس میں یہ طاقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کے بغیر وہ تمہاری حفاظت کر سکے؟ اللہ کیوں ایسا کرتا ہے؟ اللہ کیوں ایسا کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ وہ اللہ کا حق ہے کہ تم اس سے کرو، اس کی طاقت کو مانو، اس کے فضل کو مانو، اس کے کرم کو مانو، اس کی قوت کو مانو۔ مگر تم نے اس کے در کو چھوڑ کر کے یہ سوچا کہ اس تعویذ میں، اس کالے دھاگے میں، اس ٹیکے میں یہ پاور ہے، یہ طاقت ہے، یہ قوت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہم کو بچا لے گا۔ اللہ تعالیٰ کا حق تم نے مارا تو اب اللہ تعالیٰ اپنا حق اس سے اٹھا لے گا۔ ایک مثال دے کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ مثال پہلے بھی دیا ہوں، لیکن جب بات آتی ہے تو مثال سے زیادہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ توحید کی باتیں بہت ہیں، وہ کوئی مختصر چیز نہیں ہے، سمجھنے والوں کے لیے اتنی باتیں کافی ہے۔ دیکھو حق کیا ہے؟ حق، ایک انسان بیوی رکھتے ہیں، بچے رکھتے ہیں، بیوی بچہ والا، اگر اللہ نہ کرے کسی کی بیوی کسی غیر کے ساتھ ایک بار چلی جائے، شوہر کا، بیوی کا، ایک دوسرے کا حق کیا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے بنا رہے۔ اگر اللہ نہ کرے کسی کی بیوی کسی غیر کے باہوں میں چلی جائے ایک روز، وہ غیرت مند شوہر اسے قبول کرے گا؟ کچھ نہیں کر سکتا ہے تو اس کا گلا تو دبوچ سکتا ہے، اتنا بھی نہیں کر سکتا، دھکے دے کے گھر سے نکال سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر وہ بھی نہیں کر سکا تو ایسے بھی لوگ ہیں کہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ غیرت کی وجہ سے کہ سب سے زیادہ ٹرسٹ جس پر کیا تھا، میرا حق اس نے لے کر کے کسی غیر کو دیا، کسی غیر کو خوش کیا، اب میں اسے اپنے پاس رہنے نہیں دوں گا، میرا تمام حق، میری حفاظت، سیاست سب اس سے ختم ہو گئی، تو اس کو بھگا دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر کیا حق رکھتا ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کیا بولے گی کہ اگر ایک تم دھاگے، ٹاکے، ٹیکے، کاجل میں اپنے حق کو بیچ دو گے، نیلام کر دو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تب بھی تمہاری حفاظت کرتا رہے گا. باقی اللہ کے کرم پر ہے. اس لیے اس وقت ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کی ضرورت ہے. جب ابھی شور ہوا سعودیہ عربیہ میں تبلیغی جماعت پر پابندی لگنے کی، تو سارے دنیا میں ہاہاکار لگ گیا. مگر یہ مسئلہ کوئی نیا نہیں تھا، مسئلہ صرف بدعقیدگی کا تھا، یہ نہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ تھا. مسئلہ جو ان کی چند کتابوں میں، جن کتابوں کو لے کر کے وہ لوگ تبلیغ کرتے ہیں، ان کتابوں میں جو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بدعقیدگی پر مبنی ہیں، اللہ کی توحید میں خلل پیدا کرتی ہے، ان چیزوں کو لے کر کے اس کتاب پر بین کیا، تبلیغی جماعت پر نہیں، مسلمانوں پر نہیں. لوگ اس غلط فہمی میں تھے کہ تبلیغی جماعت کو مسلمانوں کو بین کر دیا. ایسا نہیں اللہ والوں، بلکہ اس کتاب میں جو کچھ غلط چیزیں ہیں اس کے اندر، ان چیزوں کو چونکہ عرب علماء نے پڑھا تو اس پر فیصلہ لیا گیا، اور یہ ایک وہاں کا نجی فیصلہ